السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ میرا دوسرا پروگرام ہے، یعنی المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ۔ اس کے بنانے کی جو مقاصد ہیں، اس میں یہ میری دوسری ویڈیو ہے، ناظرین تک کے پہنچا رہا ہوں۔ تو میں اس میں گزارش اور اپیل کر رہا تھا، ایک تو والدین جو سرپرست ہیں ان کو، اور دوسرا ہماری بہنوں اور بھائیوں کو، کہ جن ہمارے بھائیوں کی عمر جو ہے نا، مردوں کی عمر، مرد حضرات کی عمر جو ہے نا، وہ 30 سال سے زائد ہو جائے، اور اسی طرح ہمارے بہنیں جن کی 25 سال سے زائد ہو جائے، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے مرد حضرات کی کہ ہمیں معیاری تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، اچھی شان و شوکت والی جو ہے نا وائف ملے۔ اور اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں جن کی ایج 25 سال سے جب زائد ہو جاتی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے معیار کا مطابق رشتہ ملے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر مرد حضرات ہیں جن کی عمر یعنی 25 سال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وائف ملے 18 سے 20 سال کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ 25 سال یا 30 سال کو پسند نہیں کر رہے، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے، یہ ان کے آپس میں ان کا ذہن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو ہماری بہنیں ہیں، جب ان کی ایج 25 سال ہو جاتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جس کی یعنی 35 سال ایج ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے 25 سال تک کی مجھے وائف مل جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایج تھوڑا سا زیادہ ہو جائے نا، تو پھر اس میں ہمیں چاہیے کہ انتخاب میں تھوڑا سا ہم اپنے معیار کو ڈاؤن کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک ہمارا بھائی ہے، اس کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو کنواری نہیں، بلکہ ایسی ہماری کوئی بہن جو کہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، چاہے ان کے پاس 1-2 بچے ہیں یا بغیر بچوں والی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، وہ ان کی تعلیم بھی بہت اچھی ہے، شخصیت بھی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہیں، دین بھی ہوتا ہے، دنیا بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی شادی کی نہیں بنی، 2-4 سال میں ان کو یعنی طلاق ہو گئی یا کوئی ہماری بہن بیوہ ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ جن مردوں کی 30 سے 35 سال ایج ہو گئی ہے، وہ ان کا انتخاب کریں۔ ایک تو وہ جو رشتہ آپ کو بہت زیادہ معیاری ملے گا، خوبصورت بھی ہوگا، تعلیم بھی اچھی ہوگی، تربیت بھی اچھی ہوگی، اور دوسرا ان کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں داغ، ہماری شریعت میں یہ داغ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر نہیں بنتی ہے، امساکم بمعروف اور تسریح باحسان، بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ ہمارا نظام شریعت ہے، یہ عیب والی بات نہیں ہے۔ بیوہ ہونا یا مطلقہ ہونا یہ عیب والی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے ان کا انتخاب کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری وہ بہنیں جو 25 سال سے جن کی ایج زیادہ ہو رہی ہے، وہ ان کو بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ مرد حضرات جو جن کی وائف فوت ہو گئی ہے، چاہے ایک آدھ ان کے پاس بچہ بھی ہے، بیٹا بیٹی ہے، یا اسی طرح ہمارے وہ بھائی جنہوں نے شادی کی لیکن اللہ کی طرف سے کہہ لیں یا انسان کی میاں بیوی کی نہیں بنی، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، تو ان کی ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو وہ ان کا انتخاب کریں۔ وہ ہمارے بھائی جن کے ساتھ یہ صدمہ ہوا ہے، یا بہنیں دونوں طرفین سے، تو ان کے لیے ان کی زیادہ چاہت ہوتی ہے، تو وہ یہ کریں، طلاق یافتہ ہماری جو بہن ہے یا بیوہ، ان کا انتخاب کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرپرست اور جو ہے نا ہمارے بھائی اور بہنیں ان معاملے میں تھوڑا سا سمجھوتا کر لیں گے، تو رشتے کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کے گھر جلدی بن جائیں گے۔ لیکن میرے علم میں بے شمار ایسے بھائی ہیں جن کی ایج 40 سال تک ہو گئی ہے، لیکن شرط کنواری کی رکھتے ہیں، 45 سال کی ہو گئی ہے، 50 سال کی ہوگی، کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، سب کچھ، کنواری چاہیے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنواری تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، رشتہ نہیں طے پاتا۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کی ایج 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، شرط یہ ہے کہ کنواری ہو، گاڑی ہو، اپنا گھر ہو، اور اس کی 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہو، نہ یہ شرائط جمع ہو۔ اور جن کے پاس یہ شرائط ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ان کی ڈیمانڈ ہے، 20 سال سے عمر زائد نہ ہو، تعلیم بھی اس کی اتنی ہو، اور اکثر یہ کہتے ہیں ملازمت گورنمنٹ کرتی ہو، ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو، یعنی مقصد یہ ہے وہ کماتی ہو۔ ایسی شرائط ہیں، یقین کریں پریشانی ہوتی ہے۔
اب ہماری بہنیں وہ اسی ضد میں ہوتی ہے، کوارا ہو تو ان کی ایج کتنی ہو جاتی ہے، 35 سال تو 40 سال ہو جاتی ہے، یقین کریں 40 سال کے بعد پھر ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی مطلقہ ہو یا اس کی وائف فوت ہو لیکن بچے نہ ہوں، پھر یہ شرط شروع ہو جاتی ہے۔ اب یقین کریں کہ جب ان کی عمر 45 سال ہو جاتی ہے نا، تو یعنی 45 ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی شرط ایک اور ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے شادی اس بندے سے کرنی ہے جو 50 سال سے زائد ہو، اس کے بیوی بچے ہیں لیکن وہ سب کی شادی کر کے اب وہ سنگل ہو گیا ہو اور اس کی وائف بیگم اس کی فوت ہو گئی، پھر یہ شرائط ہے کہ سنگل ہو، بچے اس کے ہیں، ان کی شادی کر کے فارغ ہو گیا ہو، اب مطلب یہ صرف ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ طرفین میں ان باتوں پر تھوڑا سا ہم غور کریں، شریعت کے مطابق تھوڑا سا اپنے گھروں کو بنانے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے یہ چینل آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، یہ یوٹیوب ہمارا چینل ہے، واٹس ایپ گروپ بھی انشاءاللہ بنایا جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ ہمارے یعنی چینل کو سبسکرائب کرے گا اور بیل آئکن پر یعنی وہ آن کرے گا اور آل پر کلک کرے گا، ہمارے سب نئے رشتے ان تک پہنچیں گے یوٹیوب کے ذریعے۔ پھر جب وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں رجسٹر ہو جائے گا، رجسٹریشن کرائے گا ہمارے یعنی اس پروگرام میں، پھر اس کی واٹس ایپ پر ہر نیا جو پروگرام ہے وہ آئے گا۔ اور اسی طرح جو چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے یعنی بچوں کے رشتے کرنے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، بغیر نام کے، ان کا ہم نام نہیں دیں گے، اور اس طرح سے یعنی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ہم رشتے چلائیں گے، تو تاکہ جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نا ان کے رشتے ہو سکیں اور یہ پریشانیاں دور ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ہمارے پروگرام کو آپ دیکھیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں تک یہ ہمارا پروگرام پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے جو سرپرست ہیں بھائی اور بہنوں تک ہمارا چینل چلا جائے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے گھر بن جائیں، اور جو ہمارے والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہو کہ اس پلیٹ فارم پر ہم اپنے بچیوں اور بچوں کے اچھے گھر بنانے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں، اور یہ ہمارا چینل جو ہے نا، اس کو اللہ تعالی اتنی مقبولیت دے، اس سے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے گھر بن جائیں۔ یہ ہماری دوسری یہ ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، میں تیسری جو ہے نا ویڈیو وہ بھی عنقریب آپ کے سامنے لاؤں گا، کہ ہم سرپرست اور بہن اور بھائی یعنی ہمارے شادی کرنے والے ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنیں، اس طرح سے بغیر شرائط کے شرائط ختم کریں انشاءاللہ تعالی۔ جب شرائط ختم کر دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گھر بنانے میں ہم مخلص ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس مقصد پہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کے مسائل کو آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔